تو بلند والا جگہ سے مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو ویسا ہے جیسا مجھے چاہیے، مجھے ویسا بنا دے جیسا تجھے بندہ پسند ہے، اور تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہے۔ ہم ایسا کبھی نہیں کہتے، علی کے چاہنے والے ہیں لیکن ہم ایسا کبھی نہیں کہتے اللہ ہمیں وہ دے دے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پروردگار، اور دعا کے لیے بھی مولانا نے اتنا خوبصورت جملہ نہج البلاغہ میں فرمایا، میں علی ابن ابی طالب جب دست دعا بلند کرتا ہوں، کون ہے جسے حاجت نہیں، کون ہے جو دعا نہیں چاہتا؟ ہر ایک کو اپنے اپنے پوزیشن، اپنی اپنی عقلی معیار پہ دعا مانگنا آتا ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دعا کرے، کیا ہو گیا ہے؟ انسان اپنے شعور کے مطابق، اپنے عقل کے مطابق دعا مانگتا ہے۔ علی ابن ابی طالب کی دعا، مولا کائنات ہاتھوں کو بلند کر کے، مجھے سب آپ لوگ دکھ رہے ہیں کہ آپ ادھر دیکھ رہے ہو یا ادھر دیکھ رہے ہو، تو آپ ادھر ہی دیکھو، ادھر دیکھنے میں کیا ملے گا آپ کو؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ جو بچہ یہ کلاس سے بھی زیادہ ہے نا، یہ تو کلاس میں ادھر ادھر ہو گیا تو فیل ہو جاتا ہے، وہ تو فیل بھی ہو گئے، دنیا 40-50 برس کی رہنے والی، لیکن اس عبادت کو خراب نہ کرے۔ بیچارے اگر کوئی نئی ذاکرہ یہاں ہوتی تو اس کے لیے مشکل بن جاتا کہ وہ کنٹینیو کرے۔ ہاں، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بلندی ممبر ہے، یہاں سے جو ملے گا، اگر آپ یہاں بانی کے لیے آئیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اگر یہاں آپ تبرک کے لیے آئیں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اگر آپ یہاں اس کو سدھارنے کے لیے آئیں گے، جیسے بھوک لگتی ہے، شکم کی غذا ہے روٹی اور اناج اور پھل پھول، اور روح کی غذا ہے ذکر اہل بیت۔ اور دعا کیسے قبول ہوتی ہے، دعا کے راز بتانے لگے، کیونکہ دعا ہے بی بی فاطمہ الزہرا کی، ہماری شہزادی نے پوری زندگی میں 2 دعائیں کی، ایک حسین کے لشکر کے علمدار کو مانگا، ایک حسین کی فرش ازا کے آزاددار کو مانگا۔ دعا میرا موضوع، دعا میں مولا میرا موضوع دعا نہیں ہے، میرا موضوع تو مولا کی محبت میں شیعوں کی عظمت بتانا ہے۔ مولا جب ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں میں علی ابن ابی طالب جب دست دعا بلند کرتا ہوں اور اللہ میری دعا قبول کر لیتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں، جیسا کہ ہم بھی ہوتے ہیں۔ قبول ہو گئی تو خوش، لیکن نہ قبول ہوئی تو کیا؟ اللہ سے گلہ کرنے لگتے ہیں اور دعاؤں میں مزہ نہیں آتا، بے دلی سے دعا کرتے ہیں۔ مولا علی فرماتے جب میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول ہو جاتی ہے، میں خوش ہوتا ہوں، اور اگر میری دعا رد ہو جاتی ہے تو میں اور خوش ہوتا ہوں، کہ اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ جس کام کا ہونا نہ ہونا، ضد پہ رہنا، یہ نہیں، اللہ کی مرضی، وہ بہت پریکٹس کے بعد انسان کو وہ درجے عطا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی جوان یہاں سے یہ جملہ لے کے جائے اور اپنے زندگی میں اسے امپلیمنٹ کرے کہ دعا کرے، لیکن جب دعا قبول ہو تو شکر کرے، نہ قبول ہو تو اور شکر کرے۔ یہاں نہیں ملے گا تو وہاں ملے گا، یہاں ملے گا تو حساب دینا ہے، اور یہاں نہیں ملے گا تو وہاں ملے گا۔ اسی لیے کہتے دعا کرتے رہو، قبول ہو جائے گی یا ضبط ہو جائے گی، وہاں کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ اور جس بندے کو دعا مانگنے کا اسلوب و طریقہ نہیں آتا، دعا کے لیے بھی ایک اور جملہ ہے، دعا سیلفش لوگوں کی کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر میری اور آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہم کہاں مطلبیہ میں سوچنا چاہیے۔ اسلام بڑا حسین مذہب ہے، اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے۔ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی جو خود غرض ہے، ہاتھ بلند کر کے اللہ مجھے دے دے، مجھے دے دے، مجھے دے دے، میرا یہ کر دے، میرا وہ کر دے۔ اللہ کہتے تو خود غرض ہے، تجھے دعا مانگنی ہی نہیں آتی، تیرے لیے تو مانگے تو ہوگا نہیں، تو دوسروں سے کہہ کے تیرے لیے مانگے، تیری زبان نے جو گناہ کیے ہیں اب وہ تیرے لیے تھوڑی نہیں قبول ہوگی۔ ہاں، اگر تو دوسروں کی دعا کر لے اور دوسرے سے کہے کہ تو اپنے لیے دعا کر تو دعا قبول ہوگی۔ ہم یہ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے لیکن وہ نہیں کیا۔ مولا حسن نے پوچھا اماں پوری رات مدینے کے لوگوں کے لیے دعا اور میرے لیے، آپ کے لیے نہیں؟ کہا مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے لیے مانگوں۔ اللہ کو وہ اس کی بھی سن لیتا ہے جس کی زبان بھی نہیں ہوتی۔ اور دعا کے لیے کہنے سے پہلے، آج کل کا زمانہ دعا تو کم بد دعاؤں کا زمانہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کوئی دعا دے رہا ہے آپ کو اور خود دوسروں کی غیبت کرتے ہیں لیکن اپنی کوئی غیبت، زبان کٹی ہے،
کوئی ہمارے لیے برا کہہ رہا، خود جب دوسروں کی کاٹتے ہو سوال. یہ زمانہ دعا دینے والا زمانہ ہی نہیں ہے. نہ بڑوں میں اتنا صبر ہے، نہ اس کا استقامت ہے، نہ بچوں میں اتنا صبر ہے کہ وہ دعا کروا لے. دعا لینے کے لیے مولا علی کہتے ہیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل ایسا کرو کہ دل سے دعا نکلے. عمل ایسا کرو. ہماری زندگی، ہمارا وجود، جوان اور بزرگ، یہ ہمارا وجود جس لیول پہ بھی ہے نا، اس میں اطمینان ہونا چاہیے. آج کل باہر کی غذائیں کھا کے انسان، سب سے چھوٹے کو دیکھو وہ سب سے زیادہ پورے گھر کو اگر کوئی سنبھالے ہوئے ہیں تو گھر کے پوتا پوتی ناتا نواسی سنبھالے ہوئے ہیں. سب کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہے دادا نانا نانی چاچا چاچی اماں بابا سب کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں یہ بچے، سب کو. یعنی کتنے وہ لوگ ہوشیار ہیں، ایک بات آپ بول دیں ان کے اتنے اچھے دماغ، اور اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ اتنے پیارے دماغوں کا استعمال موبائل کے حوالے ہو گیا. اور ہماری اولاد ہی ہے جو لشکر مہدی میں کام آنے والی ہے. عام عورت نہیں ہے آپ کون ہے؟ دعائے فاطمہ زہرا. آپ اپنے آپ کو سوچیں، آپ کو دنیا کمانا ہے یا لشکر مہدی میں جانا ہے؟ ہمارے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ ہم جتنی توجہ اسکول کی تعلیم پہ دیتے ہیں اس میں سے روزانہ صبح سے شام تک بچے اسکول میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد دینی تعلیم بیچاری اتنی مظلوم کے سنڈے اسکول میں گئے نہ تو وہ بھی نہیں. پھر سمر ویکیشن کا خیال دیتے ہیں. اب اس میں بھی سمر میں بھی فری کلاسز دیے تو بے حسی کا یہ عالم ہے، گھومنے نکل جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. اگر یہاں بھی دینی تعلیم کے اوپر توجہ دی جاتی تو یہاں سے بھی جگردار مرد اور عورتیں نمودار ہوں گی. اور کربلا کے جو انتخاب لینے والا ہے میرا مولا، کیونکہ آج جمعہ ہے، این طالب بدم المقتول بکربلا پڑھتے تو ہیں لیکن کیا اس میں آنا نہیں ہے؟ ہمیں لشکر مہدی میں ہر عورت آ سکتی ہے، کوشش کرے. 313 کہہ کے ہمیں ہمارے دلوں کو مردہ کر دیا گیا ہے. 313 تو بڑے لیول کے لوگ ہیں، ان کے نیچے کہیں نہ کہیں تو ہمیں جگہ ملی ہے. جتنی یاد ہوگی امام کی، جتنا وقت کا علی، ہم وقت کے علی کو وقت دیں گے، ٹائم دیں گے، ان کی معرفت حاصل کریں گے. اس کی ایک جھلک پیش کروں. لشکر یزید میں 9000 میں کئی حافظ قرآن تھے. نماز وہاں بھی پڑھی جا رہی تھی. یہاں جانے نماز تھا کربلا میں، وہاں بھی نماز ہو رہی تھی، یہاں بھی نماز ہو رہی تھی. وہاں بھی مسلمان تھے، یہاں بھی مسلمان تھے. وہاں بھی قاری قرآن تھے، یہاں بھی جانے قرآن تھا. وہاں بھی حاجی تھے، یہاں حج کو عمرے سے بدل کے آنے والا حسین جنت کا سردار تھا. وہاں بھی تھے، یہاں بھی تھے. وہاں زیادہ تھے، یہاں مٹھی پر لشکر تھا. وہاں پیسے پہ مرنے کی خاطر آئے، وہاں وہ علاقے کی حکومت کے لیے آئے، یہاں نفس مطمئنہ پہ قربان ہونے کے لیے آئے. صلوات پڑھے محمد. علی کی بیٹی نے ایک فرش ازائی اسی لیے بچھائی کہ اس وقت کے لوگوں نے کہاں کیا، کوفے میں، شام میں، اور جہاں سے بھی قافلہ گزرا، چھوٹے چھوٹے دریا سے علاقوں سے، کیا وہاں شیعہ نہیں تھے؟ خط لکھ کے کس نے بلایا تھا؟ مولا آ جاؤ. سب تھے نا مسلمان وہاں پر. نکلے کتنے کوفے سے؟ گنتی کے. حبیب ابن مظاہر یہ کتنے نکلے؟ ہماری محبت بھی امام زمانہ کے لیے کوفے والوں کا خطرہ ہو جائے. شہید روح حق، شہید مرد مجاہد، آل رسول سے، آل حسین سے، حسینیت کے پرچم کو اپنی ضعیفی کے باوجود فضا میں لہرانے والا، اور ہر وہ یزیدی وقت سے نبرد آزمائی کرنے والا اور خاطر میں نہ لانے والا شہید سید علی خامنائی. اور وہاں کی عوام کو دیکھیں اور ہماری سستی اور کاہلی کو دیکھیں. وہ لوگ تیار ہیں بیٹے قربان کر کے، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد کربلا کو انہوں نے زندگی میں اتار لیا. امام زمانہ کے لیے سب سے زیادہ فارس کے لوگ آئیں گے کیونکہ وہ لوگ تیار ہیں قربانی دینے کے لیے. اور کربلا قربانیوں کی معراج کا نام ہے. اور شیعہ ایسی قوم ہے، ہم وہ قوم ہے، ہم وہ ملت ہے کہ ہمارے لیے چھوٹا چھوٹا عمل خود عبادت بن جاتا ہے. ہم وہ قوم ہے کہ جس کے گھر سیدہ چل کے آتی ہے. ہم وہ مستور ہے جس کا نام اعمال ویک میں 2 ٹائمز امام کی بارگاہ میں جاتا ہے. ہم وہ قوم ہے کہ جس کے لیے رسول اکرم نے فخر و مباحثات کیا تھا اپنے اصحاب کے سامنے. ہم وہ قوم ہے جسے امام زمانہ کی منتظرہ بننے کا شرف ملا ہے. بہت بڑی منزلت ہے ہماری. ہم ہے کہ بریڈ بٹر میں کھو کے رہ گئے. چھوٹے چھوٹے مقصد میں ہم فنا ہو رہے ہیں. ہمیں کہاں فنا ہونا ہے؟
محبت نور سے نورانی بنا دیتی ہے. ہمیں امام زمانہ کی محبت میں فنا ہونا ہے. اور خود رسول اکرم نے جب کہا میرے دوستوں کو سلام, آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کس کس نے سلام کیا ہے؟ اور جب ہم امام زمانے ہو کے جائیں گے حشر میں اللہ بھی سلام کرے گا لشکر مہدی میں آنے والوں کو. ہمارا ہدف کوشش بالکل ویسٹ فیلو بن کے بیٹھنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا حرکت کریں. اگر وہ بیٹھ جاتا سوچتا ہوا کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں, اس نے سوچا فکر کو بڑھائیں, اپنی فکر کو امام زمانی بنائیں. بہت کم وقت ہے, عمل کرنے والوں کے لیے بہت کم وقت ہے. وہ سوچا, حرکت کیا, اٹھا تو آنا تھا, بیٹا بھی آیا, غلام بھی آیا, اور پھر لعنت اللہ بنتے بنتے علیہ السلام بن گیا. ہم بھی شیعہ انہیں ہر شیعہ نہیں آئے گا, ہر شیعہ کو مولا قبول نہیں کریں گے. جو چاہتا ہے کہ قبول ہو جائے, جیسے سید علی خامنائی کی شہادت کی تمنا, جوانی میں ایک ہاتھ جانے کے بعد پھر سے وہی پرچم لہراتے ہوئے آپ کی خواہش شدید تھی کہ آپ شہید ہو جائیں. خواہش پوری ہوتی ہے, چاہے دنیا مانگو دنیا ملے گی. دنیا بھی علی والوں کے لیے, جنت بھی علی والوں کے لیے, امام کا انتظار بھی علی والوں کے لیے, دیدار یوسف زہرا بھی علی والوں کے لیے. آپ ایک امام کا ذکر سن کے خوش ہو جاتے ہیں, امام زمانہ کی وہ حکومت نورانیہ جس میں پورے 14 نظر آئیں گے. صلوات پڑھے محمد. وہ الہی حکومت جو خدا چاہتا ہے, وہ نورانی حکومت جو علی کے دور سے شروع تھوڑی تھوڑی ہوئی. ہر ایمان کو دکھائی نہیں کر دیا تھا ظالموں نے. کہاں وہ اپنی نورانی حکومت بتا سکتے؟ ایسی حکومت جس کا انتظار کرنے والوں کے ثمرات ہی اور ہوں گے, ان کے درجے ہی اور ہوں گے, ان کا مقام ہی اور ہوگا. وہ حکومت, جو حکومت آپ کو امام زمانہ کی حکومت کی جھلک دکھاؤں, جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں گئے ہیں وہ یوٹیوب کے ذریعے دیکھیں. حکومت امام زمانہ کی حکومت کی جھلک دیکھنا ہو تو نجف سے کربلا پیدل جانے والوں کی زندگی, بڑا بڑا آدمی ہوگا وہاں پر, لیکن آزاداروں کی یہ نالج, آزاداروں کو پانی پلانا ہوگا. آزاداروں کی جیسی وہاں پہ انتظام کیا جاتا ہے, کوئی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں, پیسہ کچھ خرچ نہیں ہو رہا, عزتیں مل رہی ہے, لوگ استقبال کر رہے ہیں. جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو ساری دنیا میں ایسے ہی مناظر ہوں گے, کوئی کسی کا دشمنی, دل صاف ہوگا, یوسف زہرا کی محبت ہوگی. تو عقل مند وہ ہے جو اب سے اپنے دل کو صاف رکھے, عقل مند وہ ہے جو اب آزاداروں کی خدمت کرے, عقل مند وہ ہے جو اب اپنے مولا کے لیے کام کرے. ابھی کام کرنا ہے, مرنے کے بعد نہیں کرنا. اگر ہمارے مرنے کے بعد ظہور ہوگا تو ہم کیا پیش کریں گے؟ یہ ہمارے مکروڑیا شاطرانہ عیاری, کتنا ہے خلوص اس میں, کس قدر ریاکاری. کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری, کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے. امام کو منہ دکھانا ہے, نہیں دکھانا چاہو گے بھی تو دکھے گا. یا گھر کے بیڈ سے اٹھو گے یا قبر سے اٹھو گے. جمعے کا دن ہوگا, بس آج مسائل پر جمعے کا دن ہوگا. ہر جمعہ وہی کہہ کے مولا ایک اور جمعہ گزر گیا, جمعے کا دن ہوگا, یہ عاشورہ کا دن ہوگا, یہ رمضان کا کوئی جمعہ ہوگا جس میں امام کے ظہور کے لیے آسمانی آواز آئے گی, قرآن کی آیت کی آواز, جائے حق زحق الباطل, حق آ گیا, باطل ہٹ جا. باطل مٹنے کے قابل ہے. بس یہ آواز پہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت لبیک یا مہدی کہنا نصیب فرمائے. اگر کسی نے کہہ دیا نا یہی تمنا کرنا, یہ آج کی مجلس کا تبرک ہے, اسے نہ بھولنا آزادارو. اور وہ لبیک مہدی نہیں کہہ سکے گا, جو گانے سنے گا وہ غیبت کریں گے. ان کی زبان کو اللہ لبیک مہدی نہیں کہہ پائے گا. مولا کی خاطر پورے کام چھوڑ کے اچھے کاموں کی طرف لگے. جیسے آواز آئے گی لبیک یا مہدی, جو کہہ دے گا نا وہ پھر جیسے علی کے قدموں سے لپٹ کے خنبر مدینے سے خیبر پہنچ گئے تھے, بنا ویزا, بنا ٹکٹ, بنا پلین کے. وہ شیعہ جو زندگی میں انتظار امام زمانہ کی شمع کو جلائے بیٹھے ہیں, وہ پلک جھپکنے میں مکہ چلے جائیں گے. لبیک کہیں گے, دوسرا قدم سیدھا مکے میں رہے گا, زمین سمٹ جائے گی. مولا کی جتنی محبت ہوگی اتنی زیادہ قربت رہی. پورے آئیں گے شمع کے جیسے گرد پروانے ہوتے ہیں, ویسے امام زمانہ کعبے کی چھت پہ ٹھہرے رہیں گے. چھت کے نیچے دیوار جہاں علی آئے تھے وہیں ڈرار تھے, مشت لگا کے میرے مولا ٹھہرے رہیں گے.
اور چاہنے والے میرے مولا کے قریب چلے جائیں گے۔ کربلا اس وقت ہوگی انتقام، خنبر کو جس نے مارا قبر سے وہ بھی اٹھے گا، سلمان کو جس نے مارا قبر سے وہ بھی اٹھے گا، جس نے جس کو مارا ان کے ہاتھوں سے انتقام لیا جائے گا۔ کیسے اور امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی عباس ہوں گے۔ وفا جیسے امام حسین سے مولا عباس نے وفا کی، میرے اللہ ہم کو بھی ہمارے امام زمانہ یوسف زہرا سے اسی طرح وفا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ امام کہتے ہیں میں وہ یوسف ہوں کوئی جس کا خریدار نہیں، 313 سپاہی میرے تیار۔ میرے مولا امام زمانہ یقیناً آپ باہر ہے، جیسے سجاد مولا مجالس میں آتے تو باہر سے میرے مولا آپ کی جدہ فرش ازا پہ ہے۔ آج مصائب الشہزادی کے ہے جس کا نام سکینہ ہے، جو سینہ حسین پہ سونے والی ہے۔ وہ شہزادی جس کی غلامی عباس کرے، وہ شہزادی جس کے ناز حسین اٹھائے، وہ شہزادی جس کو ظالموں نے اتنا مارا، جو سارے 3 برس کی عمر میں ضعیف ہو جائے، ہر ماں کا بچہ گود میں بیٹھا ہوا ہے لیکن ہائے باپ تڑپتی رہ گئی۔ بی بی کے سامنے سکینہ بی بی کو علیحدہ اونٹ پہ بٹھایا گیا۔ صاحب اولاد کا مجمع تصور کرنا، چھوٹی سی شہزادی جب اونٹ کتنا بڑھنے جانور ہے، جب وہ ہوتا ہے تو گھبرا کے زمین پہ گر جاتی ہے۔ ایسا کئی بار ہوا جب ملون نے دیکھا کہ بچے بیٹھ نہیں رہے، گھبرا غصے میں آ کے کہنے لگا جھنجلا کے ایک موٹی رسی لاؤ، یہ ایسے نہیں بیٹھے گی۔ آئے وہ پھول سا سینہ، وہ اونٹ کی کوہان اونچی سی ہڈی، آئے میری آزادی۔ اوندھا لٹا کے جو باندھ دیا گیا، تصور کرتے ہوئے سنیے دعا مانگ لینا۔ بچی سے صدقہ مانگنا، ان کے چچا کربلا لے کے جاتے ہیں، زیارتیں مانگ لینا پرسہ دینے کے بعد۔ جیسے ہی اونٹ چلنے لگا، بیوی کا سینہ چھلنے لگا، اتنا خون بہا کہ اونٹ کی پشت سے خون ٹپکنے لگا۔ زینب نے دیکھا، گھبرائی، بیوی قریب آ کے کہتی ہے چھوڑ کے مر جائے گی، میرے بھائی کی امانت ہے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، شہادت کے 2 دن باقی ہے بیچ میں، بس 1 دن اور ہے، 19 کو شہادت بی بی کی۔ آئے اسنائے راہ میں کیا ہوا، اسنائے راہ کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں، غور سے سنیے گا۔ عزاداروں دربار کی سب سے عظیم مصیبت ہے زینب عالیہ کی دربار میں جانا، شرابی کا دربار۔ عزاداروں دربار میں بی بی سکینہ کے ساتھ کیا ہو یہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی دربار میں جانے کی باری آئی نا، سجاد سے کہنے لگی سجاد میں دربار میں نہیں آؤں گی، سجاد میں نے سب کچھ سہا لیکن میں دربار میں نہیں آؤں گی۔ جیسے یہ کہا نا آقا حسین کے کٹے سر سے آنسو بہنے لگے۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں بابا کے سر کو دیکھیے۔ جب بھائی کو نیزے کی بلندی سے روتا ہوا دیکھا، کہا نہ رو بھائی نہ رو، زینب چلی جائے گی اندر۔ عزادارہ سب سے پہلے قدم بڑھا کے اندر جانا ہے اور 7 دروازے ہیں، وہیں سے مڑ کے نجف کی طرف دیکھ کے کہا بابا علی تیری بیٹی شرابی کے دربار۔ بابا آپ نے وعدہ کیا تھا نا مجھے 20 رمضان کو زینب کوئی مشکل آئے تو بابا کو پکارنا۔ بابا اس سے بڑی مشکل کیا؟ بابا میرا سر پہ چادر نہیں ہے بابا۔ بابا آ جاؤ، آواز آئی زینب نہ گھبرا، تیرا بابا تیرے ساتھ جا رہا ہے۔ پردے اٹھتے گئے، یا علی کہتی ہوئی آگے بڑھی۔ عزادارہ دربار آج بھی ویسا ہی ہے جہاں سیدوں نے قدم رکھے،